علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ویسے ہی آپ کے اندر بھی اثر آئے گی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص بھٹی کے پاس، انگارے کی بھٹی کے پاس جائے گا اور ان کے پاس بیٹھے گا، کام کرے یا نہ کرے، جب وہ واپس آئے گا تو ان کی کپڑوں سے دھوئیں کی بدبو ضرور آئے گی۔ اور اگر کوئی شخص عطار کے دکان پر جائے گا، چاہے عطر وہ خریدے یا نہ خریدے، لگائے یا نہ لگائے، لیکن واپس آئیں گے تو ان کے جسم سے کچھ نہ کچھ ضرور خوشبو آئے گی۔ تو انسان جیسے لوگوں کے صحبت اختیار کریں گے تو اس کے اندر اس کی خوبیاں، اس کی اچھائی ہو یا برائی، ضرور ایٹومیٹکلی آ جاتے ہیں۔ تو جہاں تک ہو سکے اس زمانے میں انسان کو اچھے لوگوں کی تلاش کرنی چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنی چاہیے، بات بچار اچھی ہو، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اسی پر ایک واقعہ ہے کہ ایک والد کے 3 لڑکے تھے، ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے اولادوں میں جائیداد کو تقسیم کر دیا اور ایک قیمتی چیز تینوں کو دکھا کر بتا کر اپنے پاس رکھ لیے کہ جو بھی تم تینوں میں سے میری نظر میں اچھے کام کر کے آئیں گے انہیں یہ چیز میں عطا کر دوں گا۔ تو بہرحال کچھ دنوں کے بعد پہلا بیٹا آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ چیز عنایت کر دیں۔ تو والد صاحب نے فرمایا کیا کام کر کے آئے ہو جو میں تمہیں یہ چیز عطا کر دوں، کیا نیکی کی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت دنوں سے میرے پاس ایک شخص نے 5000 درہم رکھا ہوا تھا، تو وہ بہت دنوں کے بعد میرے پاس واپس آیا اور انہوں نے طلب کی تو میں نے اسے پورے واپس کر دیا۔ اگر میں چاہتا تو اسے انکار کر دیتا کہ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس، تو ایسا میں نے نہیں کیا، ان کا جو تھا وہ ادا کر دیا۔ تو والد محترم نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی نیکی ہے، یہ تو ان کا حق تھا، تم پر قرض تھا، تو وہ اس کو نہیں دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرے شخص آئے، دوسرا لڑکا، تو انہوں نے بھی وہ چیز طلب کی کہ مجھے وہ عطا کر دو۔ پھر والد محترم نے فرمایا کہ تم نے کیا کام کیا، تم نے کون سی نیکی کر کے آئے ہو تم جو مانگ رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ چوراہے پر بریج تھے اور وہاں پر بہت سارے لوگ تھے۔ ظاہر بات ہے کہ چوراہے پر اکثر و بیشتر دیر تا رات تک لوگ مل ہی جاتے ہیں، کیونکہ وہ چوپر راستہ ہوتا ہے، ہر طرف سے کوئی نہ کوئی آتے جاتے ہیں۔ تو بہرحال تو اس نے کہا کہ اس درمیان جو بریج تھے اس پہ ندی میں ایک بچہ گر پڑا، لیکن اتنے لوگ ہونے کے باوجود کوئی اسے بچانے کے لیے نہیں آیا۔ تو میں یہ حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے اس بچے کو بچانے کی کوشش کی اور الحمدللہ میں نے اس بچے کو بچا لیا، تو لہٰذا میں نے یہ نیک کام کیا، مجھے وہ چیز عطا کر دے۔ تو ان کے والد محترم نے کہا کہ یہ بھی کوئی نیکی ہے، یہ تو تمہارا انسانیت کا حق تھا، انسانی حق تھا کہ ایک دوسرے انسان کی مدد کرے۔
کچھ دنوں کے بعد پھر تیسرے لڑکا آیا تو انہوں نے یہ طلب کی، تو ان سے بھی وہی سوال پوچھا کہ تم نے آخر کیا کام کیے ہو جو تمہیں میں وہ قیمتی چیز عطا کر دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں رات کے اندھیرے میں گھر کو واپس آ رہا تھا، تو اسی دوران میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص شراب کے نشے میں پہاڑ کی چوٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اسے چھوڑ دوں تو یہ گر کر کہیں مر نہ جائے۔ جب وہاں جا کے دیکھتا ہوں وہ بھی کیا، تو کہ یہ میرے جانی دشمن ہے جن سے میری کبھی بنی نہیں۔ تو میں اب کیا کروں، یہ بھی خطرہ ہے، دشمن ہی صحیح لیکن وہاں سے گر گیا تو یہ زندہ نہیں رہنے والے، اور اگر یہ مجھے پہچان لیے تو اس میں بھی انکار کر دیں گے کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ تو بہرحال میں نے اپنے چہرے مبارک کو ایک کپڑے سے پورے چھپا لیا، تب جا کر میں نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر ان کے گھر کے دروازے پہ چھوڑ آیا، تو لہٰذا مجھے یہ چیز عطا کر دی۔ تو والد محترم نے کہا بے شک یہی ایک بہترین نیکی ہے جو لوگ اپنے ساتھ برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس واقعے سے اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، جو لوگ بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میرا حوصلہ افزائی کرے، کیونکہ میں اپنے موبائل سے ہی ریکارڈ کرتا ہوں۔ فی الحال سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں اگر اچھی لگے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔